إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اور خصوصاً آج کی تاریخ 12 ربیع الاول کے دن جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے ہمیں مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں پر، ان احسانات پر، اللہ کی اس کرم نوازی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی محتشم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ حضور ہمارے آقا و مولا ہیں، ہادی و رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں اور اپنی اس نسبت پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آج 12 ربیع الاول بھی ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ اس دن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ دنیا کفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نور اور ہدایت کو بھیجا اور آپ کے نور کے ساتھ اس تاریکی کو اللہ تعالیٰ نے جو مٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج کا جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، جو آج کے دور کی ضرورت بھی ہے اور میری بھی یہ خواہش ہے، آپ تمام حضرات کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، محبت رسول کس چیز کا نام ہے، آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر ہم اپنے موضوع پر
احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، یہ کوئی موضوع یا عنوان تو نہیں ہے کہ ہم آدھ گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا ایک مکمل دن بھی اگر اس پر لگے رہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو سمیٹ سکیں، اس پر اپنی بات کو مکمل کر سکیں۔ یہ محبت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے لیے کل سرمایہ حیات چاہیے۔ یہ زندگی بھر کا سودا ہے، یہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ کرنے والا کام ہے۔ یہ منٹوں، گھنٹوں، دنوں اور اوقات میں مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی خاص وظیفہ ہے، نہ کوئی ورد ہے کہ جسے میں دہراؤں یا آپ کسی خاص مقدار میں دہرائیں تو ہمیں حاصل ہو جائے۔ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی ایسی چیز ہے جو کسی منڈی یا بازار یا مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہو اور اسے قیمتاً خریدا جا سکتا ہو، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی ایسی عبارت ہے کہ جسے میں رٹا لگا کر آپ بھی اسے کوشش کر کے ازبر کر لیں اور یہ گمان کر بیٹھیں کہ میں نے اسے حاصل کر لیا ہے اور میں کامیاب ٹھہرا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک شرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک گوہر نایاب ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک بیش بہا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ساری عمر کی کہانی ہے، یہ چند لمحوں اور گھنٹوں کی بات نہیں ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پھر اسے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی۔ اور محبت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کیا جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف 1 ماہ میں یا چند ایام میں یا 1 دن اور 2 دن یا چند گھنٹوں کے لیے ہم یہ دعویٰ کر بیٹھیں کہ ہم محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اردو کے ایک شاعر ناصر کاظمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی جب کی تو آخر میں جو شعر انہوں نے لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی نعت پر ایسا پورا اترتا ہے کہ زندگی بھر بھی انسان کوشش کرتا رہے تو آپ کی نعت بیان نہیں کر سکتا اور آپ سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لکھتے ہیں، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ یعنی کہ میری قلم بھی آبلہ پا ہے، میرے ورق بھی ختم ہو چکے ہیں، اور اگر پوری کائنات کے تمام پتوں کو ورق بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور تمام سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ کی سیرت اور آپ سے محبت کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ سب کم پڑ سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعریف، آپ کی نعت اور آپ سے محبت کا اظہار مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام صداقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیش کر دی، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ صرف اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی زندگیاں، اپنا سارے کا سارا مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے مشن کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے تھے کہ کب آقا دو جہاں اشارہ ابرو کریں
اور میں یہ سب کچھ قربان کر دوں۔ غزوہ تبوک کا وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ یہاں بھی سنا اور خود بھی پڑھا ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ جنگ کا وقت ہے، جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی راہ خدا میں پیش کرنا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا میں لے کر آ گیا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر یار غار سے پوچھتے ہیں، صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق کا تھا کہ اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اس مشن کے لیے کہ جو مشن لے کر اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اس پر قربان کر دینے کے لیے تیار تھے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و عدالت، حضرت عثمان و ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و حیا، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و شہادت، یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم شفیع اعظم کی محبت حاصل کرنے ہی کے لیے تھا۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کر آئے ہیں، اخوت، علم و حکمت آدمی۔ کہا صدیق نے میری صداقت ان کا صدقہ ہے، عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن میں نور و ہدایت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ قناعت، حریت، فکر و عمل، مہر و وفا، تقوی، وہ انسان کے لیے عظمت ہی عظمت لے کے آئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ لوگ کہ جو کئی سالوں سے آپس میں دشمنیاں نبھا رہے تھے، ایسے شیر و شکر ہوتے ہیں، ایسی قربانیاں، ایسی شہادتیں پیش کرتے ہیں کہ جن کی داستانیں لازوال ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ جانباز سپاہی، وہ سپہ سالار حضرت حمزہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں، شہادت پیش کرتے ہیں، اور آپ کے اعضاء کو، آپ کے کلیجے کو کاٹ کر نکال کر چبا ڈالا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے انگنت صحابہ کرام، ان کی قربانیاں کہ عرب کے ریگزاروں پر، عرب کی دھوپ میں، اس جلسا دینے والی دھوپ میں، صحرائی دھوپ میں، ریت پر اور کوئلوں پر لیٹ کر جب وہ احد احد پکارتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو مکمل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرات گرامی، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا خزانہ ہے جسے یہ عطا کر دیا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، وہ کامیاب و کامران ٹھہرا۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور محبت نصیب ہو گئی، وہ خدائے واحد و یکتا اللہ تعالیٰ کا محبوب ٹھہرا۔ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب
اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے دامن توحید میں خود کو آباد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دین حق کی شرط اول ہے، یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی نہ ہو، تو پھر ایمان نامکمل ہے، پھر ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اے عمر کیا خود سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے۔ حالانکہ حضرت عمر ہم تو آج دعویٰ کرتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے ذرا بر نہیں سوچتے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے ذرا بر نہیں سوچتے بلکہ جوش میں نعروں پر نعرے لگائے چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کے جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ عمر کیا خود سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، بلکہ تمام کی تمام انسانیت سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ اس چیز کی پیروی نہ کرنے لگ جائے جسے میں لے کر آیا ہوں، لیکن یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک کوئی بندہ نہ کرنے لگ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یعنی کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے، اور کون ایسا بندہ ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے، اور اگر تم اپنے رب کی محبت چاہتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرنا ہوگی، پھر میری اتباع کرنا ہوگی، پھر میری سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، پھر میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جسے رب کی محبت نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ صرف اللہ کی محبت ہی نصیب نہ ہوگی بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا، تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع ہی دراصل اللہ کی اطاعت و اللہ کی اتباع ہے، اور یہی اللہ کا محبوب بنانے والی چیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی ایمان نامکمل ہے۔ اگر اسی میں ہماری خامی ہو، اگر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کھوٹی ہو تو پھر ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان بھی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹی دعوے تو صحیح، ہماری نیت جیسی بھی ہو، لیکن ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں، کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں،
رحمت للعالمین ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات کی بہاریں ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اس دعوی محبت میں سچے ہیں؟ کیا جو دعویٰ ہم صبح و شام کرتے ہیں، ہر آن اور ہر گھڑی کرتے ہیں، کیا اس دعوے میں ہمارے قول اور فعل کے اندر کہیں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ کیا ہم جو بات کرتے ہیں یہ سچی ہے؟ کیا واقعتاً ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری زبانیں جو ترانے گنگناتی ہیں، جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، کیا واقعتاً ہمارے قلوب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا واقعتاً ہمارے دلوں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طرح جلوہ گر ہے جس طرح ہماری زبانوں پر ہے؟ کیا ہمارے اعمال جو روزمرہ صبح و شام ہماری زندگیوں کے اندر ہم جو اعمال کر رہے ہیں، کیا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں؟ کیا ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہمارے تجارتی کاروبار، ہماری تمام ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں، معاشرے کے اندر ہمارا مقام، کیا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کے اندر بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی، بحیثیت بیٹا، بحیثیت صاحب خانہ، کیا ہم اسی طرح ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہونے کے لیے کہا ہے؟ کیا ہمارے رسوم و رواج، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے تعزیتی پروگرام، ہماری فوتگیاں، ہمارے تمام دیگر امور جو ہم اپنے گھروں کے اندر پیدائش کے وقت اور وفات کے وقت اور خوشی اور غمی کے وقت کرتے ہیں، کیا یہ اسی طرح ہے کہ جس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اگر تو اسی طرح ہے، اور اگر ہمارے سارے اعمال و معاملات اور رسوم و رواج اور ہماری عادات اور ہمارا ظاہر اور باطن اور ہمارا جسم اور ہمارا لباس اسی طرح ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھنا چاہا ہے، جس طرح ہمیں آپ بنانا چاہتے تھے، تو پھر تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم اپنے دعوے کے اندر بھی سچے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے معاملات اور یہ ساری باتیں جن کو میں نے ایک ایک کر کے گنوایا ہے، اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے الٹ ہیں، آپ کی تعلیمات کے برخلاف ہیں، تو پھر یہ زبانی دعوے اور زبانی نعرے اور صرف یہ وقتی طور پر ہمارا اظہار محبت کہیں ہمیں کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کر دے۔ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ سے بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم نے بھی صبح قرآن پڑھا ہوگا، ہم نے بھی شام کو سپاروں پر سپارے اور منزلوں پر منزلیں تلاوت کرتے چلے جانا ہے، ہم بھی ایک ماہ میں قرآن کی تلاوت ضرور ختم کرتے ہوں گے۔ لیکن اقبال رحمہ اللہ تعالی جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو جب قرآن کی حالت دیکھی جاتی تھی، اس کے صفحات آپ کے آنسوں کے ساتھ تر ہو کر بھیگ چکے ہوتے تھے، اس قدر محبت نبی سے سرشار ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر کل قیامت کے دن تو یہ سمجھے کہ میرا حساب لازمی لینا ہے، تو پھر میری ایک ریکویسٹ ہے، اے میرے مالک، میری درخواست ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پھر میرا حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، ورنہ میرا نبی کل قیامت کے دن دیکھ کر کہیں یہ نہ سوچے کہ میرا امتی کیسا امتی ہے، یہ اقبال کیسا اقبال ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے، کہیں یہ گفتار کا غازی تو نہیں ہے، کہیں یہ صرف باتوں تک ہی اقبال تو نہ تھا، کہیں اس کا کردار ایسا نہ ہو کہ کل
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش نہ ہو سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے در و بام کو تو سجا لیں لیکن آپ کی زندگی کی ایک جھلک بھی ہماری زندگیوں میں نظر نہ آئے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صاحب حیثیت ہوں، ہر سال ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر ہر سال ایک مرتبہ محفل میلاد النبی اور سیرت النبی کانفرنس منعقد کر کے یہ اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ میں نے حب نبی کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی دکان اور اپنے مکان اور اپنی گلی کو سجا کر اس بات کا اپنے تئیں یہ عزم کر لوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے اور ہماری زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام، ہمارے یہ ساری محفلیں، ہمارے یہ ساری تیاریاں کہیں کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ حضرات گرامی، وقت کم ہے، اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ آج کے اس دور کے اندر حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو اور دنیا میں مسلمان موجود ہوں، کھاتے پیتے ہوں، رہتے سہتے ہوں اور گستاخان رسول دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تو پھر زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی؟ آسمان ایسے مسلمانوں کو کیوں اچک کر نہیں لے جاتا؟ یہ کیوں دنیا سے ملیاں میٹ نہیں ہو جاتے؟ آج دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، دنیا کی بہترین افواج مسلمانوں کے پاس ہیں، ایٹمی طاقت اسلامی ریاست پاکستان کے پاس ہے، دنیا کی ہر قسم کی معدنیات ان اسلامی ممالک کے اندر ہے، تیل اسلامی ممالک سے نکلتا ہے، سونا اسلامی ممالک سے نکلتا ہے، بہترین فصلیں اور اناج ہماری زمینیں ہر سال سونا اگلتی ہیں۔ ہر قسم کی نعمتوں کے باوجود، ہر قسم کی افواج کے باوجود، ہر قسم کی طاقت اور قوت کے باوجود آج پوری دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ فرانس کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے اور کارٹون شائع کیے جا رہے ہیں، لیکن ان 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو صرف عوام الناس ہیں جو واقعتاً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، سڑکوں پر نکل آئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جوش اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارے حکمران، یہ حکومت کے نشے میں بدمست حکمران، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے کا نعرہ لگا کر فرانس کے ساتھ باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کر کے، فرانس کی پروڈکٹس کو مکمل طور پر سیل کر کے، فرانسیسی سفارت خانوں کو اپنے اپنے ممالک میں بند کر کے، ان کے سفیروں کو ملک بدر کر کے، فرانس کو اس بات کا پیغام جب تک نہیں دے سکتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر زندہ بھی رہنا جانتے ہیں اور اپنی جانیں بھی قربان کر دینا جانتے ہیں، جب تک اس بات کا نعرہ نہیں لگا دیتے تب تک ہماری غیرت نہیں جاگ سکتی ہے۔ ہماری غیرت آج پوری دنیا، پورا عالم کفر، پوری ملت کفر یکجا ہو کر امت مسلمہ کی غیرت کو جھنجھوڑ رہی ہے، امت مسلمہ کی غیرت کو جگا رہی ہے کہ کیا آج بھی ان کے اندر وہ غیرت باقی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب گستاخ نبی، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف آپ نے تمام صحابہ کو، خواہ وہ بدری صحابہ ہوں، خواہ وہ اولو العزم صحابہ ہوں،
فرمایا کہ آج سب نے نکلنا ہے، کیونکہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بات آ گئی ہے۔ 1200 صحابہ نے اپنی جانیں اس جنگ کے اندر قربان کی ہیں اور مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا ہے۔ اتنی زیادہ شہادتیں کبھی بھی اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں اتنی شہادتیں صحابہ اکرام نے پیش نہ کی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے یورپ تو یہ چاہتا ہے، یورپ تو اور پورا کفر یہ چاہتا ہے کہ اس امت مسلمہ کے دلوں سے غیرت اور حمیت کو نکال دیا جائے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا بر، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے بدن سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ پرکھ رہے ہیں، وہ بار بار آزما رہے ہیں، کبھی قرآن عظیم الشان کو جلاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ گٹر میں بہاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی گستاخانہ کارٹون نشر کیے جاتے ہیں۔ وہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹانڈا کا مسلمان بیدار ہے، کیا پاکستان کا مسلمان بیدار ہے، کیا پوری دنیا کا مسلمان آج بھی اپنے نبی سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح 1400 سال پہلے کرتا تھا۔ تو ہاں وہ یہ بات اپنے کان کھول کر سن لے کہ آج بھی ٹانڈا کا نوجوان، آج بھی ٹانڈا کا مسلمان اپنے نبی سے انشاءاللہ اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر، آپ کے کردار کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر ہم عالم کفر کو یہ بتائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھولے نہیں ہیں۔ ہم آج فرقہ واریت سے نکل کر، ہم آج لسانیت اور عصبیت سے نکل کر، ہم آج ہر قسم کی گروہ بندی سے نکل کر ایک متحد اور ملت واحد بن کر، متحد اور متفق ہو کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر نکلے۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، خود سے، اپنے مال سے، اپنی کمائی ہوئی تجارتوں سے، اپنے دل پسند گھروں سے، جو گھر ہم خود بناتے ہیں، جو ہمیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتظار کرو کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح ہے؟ اگر ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہے تو یہ 12 ربیع الاول کے تمام پروگرامات کامیاب ہیں، اور اگر اس طرح محبت نہیں ہے، اگر آپ کے کردار کے مطابق ہمارا کردار نہیں ہے تو پھر ہمارے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔